بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ایک یہودی عالم کی بدتمیزی کا واقعہ، جس کی نامناسب اور بے تکی گفتگو سن کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشتعل نہ ہوئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ اور وہ یہودی عالم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی صفات کی بدولت کیسے مشرف با اسلام ہوئے اور شرف صحابی کی جماعت میں شامل ہوئے۔ مکمل واقعے کے ساتھ آج کی ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کریں۔ زید بن ثانہ حق کی تلاش میں تھا۔ وہ مختلف بہانوں سے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجالس میں آتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کرتا اور مذکورہ صفات کو آپ کی ذات گرامی میں دیکھنے کے لیے بے تاب رہتا تھا۔ چند ہی روز گزرے تھے کہ اسے یہ موقع میسر آ گیا۔ آئیے اس سے اگلی بات ہم زید ہی کی زبانی سنتے ہیں۔ زید بن ثانہ کہتا ہے، ایک دن رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص اپنی سواری پر آیا اور اس نے اپنی قوم کے بارے میں بتایا، حضور، میرا تعلق فلاں قبیلے اور بستی سے ہے۔ ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم لوگ اسلام قبول کر لو گے تو تمہارے پاس صبح و شام بڑی وافر مقدار میں رزق آئے گا۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ان دنوں قحط سالی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ لوگ بھوک اور بدحالی سے باعث مرتد نہ ہو جائیں۔ آپ اگر مناسب خیال فرمائیں تو ان کے لیے کچھ مال و متاع بھجوا دیں تاکہ ان کی بھوک کا مداوع ہو جائے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھنا چاہتے تھے کہ کیا ہمارے پاس ان دنوں بیت المال میں کچھ مال موجود ہے جو ان کو بھیجا جا سکے۔ ناظرین و کرام، مگر یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان ایام میں بیت المال خالی تھا۔ شاید اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خاموشی سے بات واضح ہو گئی۔ زید بن ثانہ نے یہ موقع غنیمت جانا اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، میرے پاس اس مسئلے کا حل موجود ہے۔ آپ مجھے فلاں باغ کی کھجوریں ایک مقررہ مدت کے بعد ادا کر دیں گے، مگر ان کی قیمت ابھی مجھ سے لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا کہنا درست ہے، میں تمہیں متعین مدت کے بعد کھجور کی متعین مقدار ادا کر دوں گا، مگر کسی مخصوص باغ کا نام نہ لو، ہم آپ کو جہاں سے ممکن ہو کھجوریں دے دیں گے۔ زید بن ثانہ کہنے لگا، مجھے منظور ہے۔ زید کہتا ہے، میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سونے کے 80 دینار دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا مال اس اعرابی کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، جلدی ان کے پاس پہنچو اور اس مال سے اپنی قوم کی مدد کرو۔ وہ شخص دعائیں دیتا ہوا رخصت ہو گیا۔ زید بن ثانہ کا کہنا ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعدے میں چند روز ابھی باقی تھے، مگر میں نے آپ کے تحمل و بردباری کو جانچنے کا فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ ایک جنازے میں شرکت کے لیے بقیع الغرقد میں تشریف لے گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازے سے فارغ ہوئے تو میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ میں نے اپنے منصوبے کے مطابق اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر پکڑ لی اور اسے خوب زور سے کھینچا۔ چادر آپ کے کندھے سے اتر گئی۔ میں نے ساتھ ہی نہایت کرخ لہجے میں کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا حق اور میرا قرضہ واپس کرو۔ خدا کی قسم، تم عبد المطلب کی اولاد، حقوق کی ادائیگی اور قرض کی واپسی میں جان بوجھ کر تاخیر کرتے ہو۔ ناظرین و کرام، ذرا ان الفاظ پر غور کیجئے۔ زید کا مطالبہ بڑا ہی غیر معقول اور ناجائز تھا۔ ابھی وعدے کی مدت میں کئی دن باقی تھے، مگر انداز ایسا برا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے خاندان کو درمیان میں گھسیٹ لیا۔
یہ بدتمیزی، بد اخلاقی کسی بھی شخص کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق ملاحظہ کیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید بن ثعلبہ کی یہ نامناسب اور بے تکی گفتگو سن کر بھی مشتعل نہ ہوئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب ہو کر فرمایا، عمر ایسی بات نہ کہو، تمہیں چاہیے تھا کہ مجھ سے کہتے کہ میں اس کا قرض خوش اسلوبی سے ادا کر دوں، اور اسے سمجھاتے کہ قرض کا تقاضا بھلے طریقے سے کرو۔ یہودی عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی اس بلندی اور روح کی اس پاکیزگی کے سامنے مبہوت ہو کر کھڑا ہے اور یہ گفتگو سن رہا ہے۔ ناظرین و کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا حکم دیا؟ اے عمر، اسے ساتھ لے جا کر اس کا حق ادا کرو اور اسے 20 صاع یعنی 50 کلو کھجوریں زیادہ ادا کرو، یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو تم نے اس کو دھمکایا ہے۔ زید بن ثعلبہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو پوری توجہ سے سن رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ اس قدر اشتعال انگیز گفتگو کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب سابق تبسم قناع ہیں۔ بلا شبہ آپ کا حلم غصے پر سبقت لے گیا ہے۔ زید بن ثعلبہ کہتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مجھے ساتھ لے کر بیت المال گئے، میرا قرض واپس کیا اور حسب ہدایت 20 صاع کھجوریں زیادہ دی۔ جب میں نے کھجوریں وصول کر لیں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، یہ میرا حق مجھے مل گیا۔ اس بات کی سمجھ تو آتی ہے، مگر یہ 20 صاع زیادہ کس لیے دیے جا رہے ہیں؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم اسی طرح ہے، یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو میں نے تمہیں ڈرایا تھا۔ زید کہتا ہے، میں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تم خود ہی اپنا تعارف کروا دو۔ میں نے کہا کہ میں زید بن ثعلبہ ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، وہی جو مشہور یہودی عالم ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں۔ ناظرین و کرام، لگتا یوں ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا نام تو سن رکھا تھا، مگر اس کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی تھی اور وہ اسے پہچانتے نہ تھے، اسی لیے انہوں نے تعجب سے کہا، الحبرو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تم نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس انداز میں گفتگو کی ہے اور ان کے ساتھ جس طرح بد اخلاقی سے پیش آئے ہو، تمہیں ہرگز اس کا کوئی حق نہیں تھا۔ زید بن ثعلبہ نے کہا، عمر تم بالکل درست کہتے ہو، مگر تمہیں معلوم نہیں کہ میں حق کا متلاشی تھا۔ خدا کی قسم خطاب کے بیٹے، میں نے جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نگاہ ڈالی تھی تو نبوت کی تمام علامات دیکھ لی تھی، صرف 2 صفتیں باقی رہ گئی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، وہ کون سی 2 صفتیں تھیں؟ یہودی عالم کہنے لگا، پہلی صفت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحمل ان کے غصے پر غالب ہوگا، اور دوسری یہ کہ جیسے جیسے ان کے ساتھ زیادہ بدتمیزی کی جائے گی ویسے ویسے ان کے حوصلے اور برداشت میں اضافہ ہوگا۔ آج میں نے ان 2 صفات کا بھی خوب مشاہدہ کر لیا ہے۔ بلا شبہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں۔ عمر، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں آج سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر زید بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی میت میں مسجد نبوی میں آئے اور سب کے سامنے واشگاف الفاظ میں کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ ناظرین و کرام، کیا دنیا کی کسی لغت میں وہ الفاظ موجود ہیں جن کے ذریعے اس حسن و اخلاق کا صحیح معنوں میں تذکرہ کیا جا سکے؟ نہیں، خدا کی قسم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ کی حقیقی تعریف بیان کرنے سے قاصر ہیں۔
تو پھر آئیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے بیان کے لیے رب العالمین کی کتاب مقدس ہی کے الفاظ کا سہارا لیں۔ ارشاد ربانی ہے، بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ زید بن ثانہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ یہ انتہائی مالدار شخص تھے۔ مال کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ نے انہیں دریا دلی سے بھی نوازا تھا۔ خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ یہ غزوہ تبوک کے دوران فوت ہوئے۔